بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور بیوی کے حقوق، اور اس موضوع پر کرنے کے لیے ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہمیں ان کو کہنا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ نے زحمت کی اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. آپ کے آتے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان طلبہ کا جن کا تعلق ہے کالج آف ٹورزم اینڈ ملٹی میڈیا کمپیوٹنگ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس پروگرام. علامہ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں بیوی کے حقوق کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی خاندان کی بنیاد جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات پر ہے. میاں بیوی ہوں گے، اس کے بعد اور بہت سے رشتے ہیں جو اس سے جنم لیتے ہیں. میں پہلا سوال یہ آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام کون سے وہ بنیادی حقوق ہیں جو بیوی کو عطا کرتا ہے؟ اگر ہم تاریخ انسانیت کو یا تاریخ مذاہب پر نظر ڈالیں تو یہ ایک اعزاز ہے طبقہ خواتین کے لیے کہ کائنات میں پہلی عورت جس روپ میں آئی وہ روپ بیوی کا تھا. کائنات انسانیت میں پہلی خاتون جن کا نام حضرت حوا ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نہ کسی کی بیٹی تھی نہ کسی کی بہن، بلکہ ان کا پہلا روپ کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی بنی. اور پھر حضرت حوا سے اگر عورت پیدا ہوئی تو وہ پیدا ہونے والی پہلی عورت بیٹی کہلائی. پھر اگر اس کے ساتھ اس کا بھائی پیدا ہوا، مرد پیدا ہوا، تو اس کا وہ بھائی کہلایا. سارے رشتے اور روپ عورت کے بیوی کے علاوہ وہ بعد میں ہیں، اور سب سے پہلا روپ جو اس کائنات میں عورت کے ظہور کا سبب بنا وہ بیوی کا روپ ہے. گویا کائنات پست و بالا کے حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے اور نسل انسانی کی افزائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ باندھا وہ پہلی عورت پہلی بیوی تھی. اور اسلام نے عورت کو بیوی بنانے کے لیے جو اسلوب، جو ڈھنگ اور جو بنیاد فراہم کی ہے وہ انتہائی اہم اور انتہائی محترم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شادی کے لیے، زوجیت کے لیے، نکاح کے لیے جس چیز کو بنیاد قرار دیا اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ رب العالمین نے تم سے تمہاری بیوی پیدا کی، وہ صرف اس لیے کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت، محبت، رحمت و شفقت کے احساسات ہوں. گویا اللہ رب العالمین نے نکاح، عقد، زوجیت، اس سفر کے آغاز میں ہی یہ بات سمجھا دی انسانیت کو کہ اس کی بنیاد، نکاح کی بنیاد زوجیت، یعنی میاں بیوی کو اگر آپ کسی ایک لفظ میں سمونا چاہیں تو وہ زوجیت ہے. جی، زوجیت کی اساس اور بنیاد اللہ تعالیٰ نے سکون، اطمینان قلب اور بالآخر محبت و مودت کا قائم ہونا. گویا اگر آج ہم میں سے کوئی مرد یا مرد کا اہل خانہ شادی کے لیے آغاز کرنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، کہیں رشتہ طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ اس شادی کا مقصد
ایک تو ایک انسان کی دوسرے انسان کے ملاپ سے فطرتی تقاضوں کو پورا کرنا جائز اور حلال طریقے سے، اور دوسرا اس کا مقصد ایک پرسکون گھر تشکیل دینا، اور پھر پرسکون گھروں سے ہی ایک پرسکون معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اطمینان قلب، مودت اور محبت اور رحمت، اس کو شادی، نکاح اور زوجیت کی اساس قرار دیا، اور وہ لوگ جو شادی کے سفر کا آغاز کرتے ہی یہ سوچ لے کے اٹھتے ہیں کہ ہم کسی امیر گھرانے جائیں، کسی مالدار باپ کی بیٹی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں، یا کسی صاحب منصب آدمی کے گھر جائیں اور اس کی بیٹی کا رشتہ لیں، یہ جو احساسات اور خیالات اور نظریات ہیں کہ جس کی بنیاد پر شادی کے معاملات کو شروع کیا جاتا ہے، یہ سراسر انسانی فطرت اور قرآنی تعلیمات کے منافی ہے۔ لہٰذا میں اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ناظرین پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی گھر اس نیت سے مت جائیں رشتے کی بات کرنے کے لیے کہ تمہاری نظر میں، تمہارے دماغ میں، سوچوں میں ان کا سٹیٹس یا ان کا مال ہو، کیونکہ اگر یہ ریت اور اگر یہ سوچ پروان چڑھتی ہے تو پھر اس معاشرے میں رہنے والا متوسط اور غریب طبقہ اپنے اور اپنے بچیوں کی خوشیوں سے محروم رہ جائے گا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب کو اس رجحان کی تردید کرنی چاہیے اور اس رجحان کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہاں، قرآن نے جب یہ کہا ہے اطمینان قلب، مودت، محبت، ان احساسات کی بنیاد پر تم شادی کرو، تو اس میں پھر مال، منصب، عہدہ، یہ سب تشخصات اڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ اس گھر جائیں گے کہ جس گھر کی چار دیواری میں ایک پاک دامن، نیک، شریف اور محبت کرنے والی بیوی کی تلاش ہوگی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو اسلام کی بنیادی ہمیں تعلیمات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر خاندان کا خاندان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن دو خاندان بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ خامند کے فرائض ہیں، بنیادی طور پر جو بیوی کے حقوق ہیں وہ خامند کے فرائض ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ایک بچی بیاہ کے دوسرے خاندان میں جاتی ہے تو خاندان کی بھی اس سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، اس کی ساس بھی ہے وہاں پر، اس کی نندے بھی ہیں، ہم جس جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اور بہت سے رشتے ہیں جس کو اسے نبھانا ہوتا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ان رشتوں کے ساتھ اس بیوی کا تعلق جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے جو خامند کے علاوہ اس کے رشتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ حقوق وہ معاملات ہوتے ہیں جو کسی دوسرے نے میرے لیے ادا کرنا ہے، اور میرے حقوق دوسرے پر کیا مطلب کہ اس نے میرے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ کا سوال بیوی کے حقوق پر ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ خاوند نے اپنی بیوی کے لیے کیا کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے، یا بحیثیت مسلمان کے ہمیں قرآن و سنت کیا تعلیم دیتا ہے۔ آئیے، حقوق دو قسم کے ہیں، ایک خاوند پر اپنی بیوی کے، ایک حقوق ہیں مادی اور دوسرے حقوق ہیں روحانی۔ روحانی حقوق یہ ہے کہ بیوی جب اپنے خاوند کو دیکھے تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ وہ تب ہی ہوگا نا کہ جب اس کے آنے پر ماحول خوشگوار بنے گا، اور اگر خاوند کے آنے پر ماحول ہی خوشگوار نہیں بنتا تو کبھی بھی بیوی اس کو